قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر، جس کے شرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کو حاصل ہوا، اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ دوران بیت اللہ کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام بھی فرما رہے تھے۔ آپ دعا فرماتے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی دعا کے اوپر آمین فرماتے ہیں۔ یوں جو قرآن کریم کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا نچوڑ ہے، ان کو 4 اقسام کے اوپر، 4 نمبروں کے اوپر منقسم کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پہلی دعا مانگی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیت اللہ کی تعمیر جیسے عظیم عمل کو ہم سے قبول فرما دے، اور تمام کی تمام انسانیت خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ کو یہ درس دیا گیا کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کے اوپر اترایا نہ جائے، بلکہ اس کو رب ذوالجلال کی توفیق سمجھا جائے اور ڈر کے اس عمل کو کیا جائے، اور اللہ کے یہاں قبولیت کی دعائیں کے ساتھ مانگنے کا اہتمام ہو۔ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعا کے اندر پہلا درس انسانیت کو دیا۔ دوسرا دعا کا جو دوسرا حصہ تھا، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے ایک ایسی امت کو پیدا فرما دے کہ جو امت تیری فرما بردار ہو، تیرے لیے مسلمان ہو۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس دعا کے دوسرے حصے کے اندر بھی اپنی عاجزی انکساری کا اظہار فرمایا کہ چہ جائے کہ ہم عبادات و ریاضات اور آپ کی تابعداری فرما برداری کی چاہت رکھتے ہیں، لیکن آپ کی توفیق کے بغیر یہ چاہت کے اوپر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں۔ تو یہ اتنا بڑا عمل بیت اللہ کی تعمیر کا آپ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، تو اس کے علاوہ بھی باقی زندگی کے اندر تابعداری فرما برداری کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو عطا فرما۔ امت کو دوسرا درس دیا، انسانیت کو دوسرا درس دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری فرما برداری کی دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا تیسرا حصہ فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اب لوگوں کے درمیان اب حج کا اعلان فرما دو کہ لوگ بیت اللہ کی طرف حج کے لیے آئیں۔ اب حج کے لیے لوگ آئیں گے تو حج کے مناسک کیا ہوں گے، حج کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے احکام، ہمیں حج بیت اللہ کے مناسک سکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تیسری دعا فرمائی، اور اسی تیسری دعا کے ضمن کے اندر فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری طرف رجوع فرما کہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چہ جائے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اتنا بڑا عمل کیا تھا، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع اللہ کی درخواست کرنا، توبہ کی قبولیت کی درخواست کرنا، یہ بھی امت کے لیے درس ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کے اوپر اترانے کی بجائے رب ذوالجلال کے حضور واقع ہوا جائے کہ نبی عبادات اور ریاضات کے بعد اگر اس عبادت کے اوپر استغفار کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ کی شایان شان ہم نہیں کر سکے، تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہوتے ہیں یا گاجر ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا عمل کریں اور اس کے اوپر اترانا شروع ہو جائیں کہ میں 5 نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں، میں جمعہ پڑھتا ہوں، میں فلاں عبادات کرتا ہوں، میں اتنے صدقات و خیرات کرتا ہوں۔ بے شک کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان
ہم اس درجے کا عمل نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کے اوپر توبہ استغفار کا اہتمام بھی ہو۔ یہ درس ملا۔ آج کے درس کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر اس دعا کا چوتھا حصہ تھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چوتھے حصے کے اندر ایک چیز مانگی۔ وہ چیز کیا مانگی؟ سمجھ لیں کہ پوری کی پوری کائنات ہی رب ذوالجلال سے مانگ لی۔ ایسی شخصیت کو رب ذوالجلال سے اس دعا کے چوتھے حصے کے اندر ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا جو رب ذوالجلال کے خزانوں کے اندر ایک تھی۔ وہ ذات گرامی محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کے اس حصے کے اندر، چوتھے حصے کے اندر سیدنا محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال سے مانگا۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا اے ہمارے رب، وبعث مبعوث فرما یا بھیج دے، فیہم ان میں، یعنی میری اولاد میں، اولاد اور ذریت کے مسلمان ہونے کی دعا جو مانگی تھی کہ آپ کے تابع دار ہوں، فرمانبردار ہوں، ان کے لیے کہ ان میں بھیج دے۔ کیا چیز بھیج دے؟ رسولاً، ایک عظیم الشان رسول۔ رسولاً کے اوپر جو تنوین ہے، دو زبریں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی شان، عظمت، رفعت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اب رسولاً کا معنی صرف رسول بھیج نہیں ہوگا بلکہ عظیم الشان رسول بھیج، عظمتوں والا، رفعتوں والا رسول بھیج، منہم ان ہی میں سے، یعنی وہ بھی میری اولاد میں سے ہو، میری اولاد کے لیے میری اولاد میں بھیج، اور ان ہی میں سے بھیج، باہر سے کوئی نہ آئے بلکہ میری اولاد ہی میں سے ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے رب ذوالجلال سے مانگا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا اعتراض ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے پہلے حصے کے اندر امت مسلمہ کو مانگا، تابعدار فرمانبردار امت مانگی، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو مانگا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے آپ نبی علیہ السلام کو مانگتے، بعد کے اندر آپ امت کو مانگتے۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ چہ جائے کہ امت اس وقت تک تابعدار فرمانبردار نہیں تھی جب تک نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف فرما نہیں ہوئے، چہ جائے کہ تھا ایسا ہی، لیکن اس امت کے درمیان نبی علیہ السلام کا آنا تب ہی ممکن تھا کہ وہ لوگ پہلے کے موجود ہوتے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی آل اولاد پہلے کی موجود ہوتی، پھر ان کے درمیان اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے۔ امت کا یا ان افراد کا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد کا پہلے آنا، پھر ان اولادوں میں سے نبی علیہ السلام کے انتخاب کر کے ان کو رسالت کا عطا فرما دینا، یہ بعد کا عمل تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے امت کو مانگا، اپنی ذریت کی نیک صالح ہونے کو مانگا، پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو مانگا۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا منہم، جو ان ہی میں سے ہو، تو ہر نبی جو اللہ پاک نے بھیجے، تو اللہ پاک نے ان ہی قوم والوں میں سے شخصیت کے انتخاب کر کے اس کو نبوت سرفراز فرمایا۔ آپ بارہا علماء کی زبانوں سے یہ سن چکے ہیں کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، تو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی تو اس قوم ہی میں سے رب ذوالجلال نے لوط علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ پاک نے اس قوم میں سے ہی شعیب علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اسی طرح جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی آل اولاد تھی وہ خصوصیت کے ساتھ قریش مکہ تھے۔ پھر قریش مکہ کے بعد جب انہوں نے دار اسلام کی داغ بیگ ڈال دی، بنیاد ڈال دی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد انصار مدینہ، پھر انصار مدینہ کے بعد امت مسلمہ پوری کی پوری دنیا سے جو نبی علیہ السلام کی سنت کی سنتوں سے ہوتا گیا، حضور علیہ السلام کے اس قافلے کا حصہ بنتا گیا۔ تو نبی علیہ السلام جس معاشرے کے اندر تشریف فرما ہوئے تھے، جن لوگوں کے اندر تشریف فرما ہوئے تھے، وہ آپ ہی کی قوم کے قریش مکہ تھے۔ تو قریش مکہ کے درمیان نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اس سے پہلے امتوں کے لوگ بھی، نبی بھی اپنی امتوں کے درمیان ہی خود بخود پیدا، رب ذوالجلال کے حکم سے پیدا ہوئے۔ تو نبی کا اپنی ہی لوگوں کے درمیان سے پیدا ہونا ہے، اس کے اندر بھی کئی ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں کہ دیکھیے اگر ایک قوم ہے اس کے اندر سے رب ذوالجلال نبی کا انتخاب نہ فرمائے، باہر سے کسی اور شخصیت کو نبی بنا کے اس علاقے کے اندر بھیج دیتے، تو اس آنے والے نبی کی پیدائش کا علم بھی لوگوں کو نہ ہوتا کہ اس کی پیدائش کے اندر کیسے کیسے نورات و برکات ظاہر ہوئے تھے، پھر اس کا بچپن کیسا تھا، اس کا لڑک پن کیسا تھا، یہ ساری کی ساری باتیں لوگوں کے علم کے اندر نہ ہوتی۔ تو اس
نبی کی قدر و منزلت انسانیت کے دل و دماغ کے اندر نہ ہوتی تو رب ذوالجلال نے ہر نبی کو انہی لوگوں میں سے چن کے منتخب فرما کے اس کو نبوت سرفراز فرمایا. سب سے آخر کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی قریش مکہ میں سے آپ کو منتخب فرمایا. منتخب کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. تو اس لیے ہر نبی کا اس ہی امت میں سے انہی لوگوں میں سے ہونا ضروری ٹھہرا. کیونکہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلی بات جو بیان کی تھی اپنے وہ 40 سالہ زندگی جو ان لوگوں کی بیچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری تھی، اپنی پیدائش بھی، اپنی جوانی بھی، اپنا بچپن بھی، اپنا لڑک پن بھی، اپنی جوانی بھی، ساری کی ساری چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ایک دلیل کے طور پہ رکھا. لقد لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تم لوگوں کے درمیان زندگی کا اپنا بہت بڑا حصہ یعنی زندگی کی 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو یعنی 40 سالہ زندگی جو ان کے درمیان گزری تھی اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کے اوپر دلیل کے طور پہ لوگوں کے سامنے رکھا. تو نبی کا اپنی قوم میں سے ہی ہونا یہ زیادہ مناسب، زیادہ اچھی بات تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی قوم میں سے چنا. پھر ایک تو قوم میں سے چننا تھا، ایک اسی قوم میں سے چن کے انہی کی جنس میں سے پیدا فرمایا. کہ دیکھیں جنس کہ انسان ایک جنس ہے، تو انسانوں ہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو نبی عطا فرمائے تھے. کہ اگر جنس مختلف ہوتی کہ اللہ پاک جنات میں سے کسی نبی کے انتخاب کر کے انسانوں کے اندر بھیج دیتے، یا ملائکہ میں سے کسی ملائکہ کا کسی فرشتے کا انتخاب کر کے انسانوں کے درمیان بھیج دیتے، تو اس نبی کی شریعت کے اوپر یا اس نبی کی سنتوں کے اوپر 100% چلنا امت والوں کے لیے ممکن نہ ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنس کی شخصیات کا اسی قوم میں سے انتخاب کر کے ان کو نبی بنا کے بھیجا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی شخصیات میں سے، انہی قریش مکہ میں سے منتخب فرمایا اور انسانوں میں سے منتخب فرمایا. اور نبی کا انسان ہونا یہ آڑ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا. تو پیدا کرتے وقت ان کا جو مقام منصب رکھا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی اللہ پاک کسی مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرماتے، کن فرما دیتے، فیکون وہ چیز پیدا ہو جاتی. لیکن حضرت انسان کو پیدا کرنے کی جب باری آئی تو اللہ پاک نے اپنے قانون ہی کو توڑ دیا. کون والے معاملے کو چھوڑ کے خلق تو بے اپنے ہاتھوں کے ساتھ انسان کو بنا کے اس کو اشرف المخلوق بنا دیا، جس کو اشرف بنا کے ساری کی ساری مخلوقات کے اوپر ایک مقام دیا. بھلے وہ مخلوق ملائکہ کی کیوں نہ ہو، بھلے وہ مخلوق جنات کی کیوں نہ ہو، اگر انسان کامل درجے کا ہو تو وہ جنات سے بھی، وہ ملائکہ سے بھی اعلیٰ درجے کا بن جایا کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے بھی اعلان کروائے. خود رب ذوالجلال نے قسمیں اٹھائی انسانیت کی عظمت کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں اٹھائی. 4 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو احسن انداز کے ساتھ پیدا فرمایا. تو انسان، نبی کا انسان ہونا یہ آڑ کی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو مکرم بنایا ہے، اشرف بنایا، ان کو مقام عطا فرمایا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اعلان فرمائے هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں تم لوگوں کے پاس صرف اور صرف بشر انسان بن کے آیا ہوں، اور رسول اور اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اللہ پاک نے اپنے کلام کا حصہ بنایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، یوحا الی، میرے اوپر وحی ہوتی ہے. جب ہم اس آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ مثلکم تم جیسا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اعتراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تم جیسا سے مراد کی جنس کے اعتبار سے تم جیسا ہو، جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، جس طرح تمہارے والدین ہیں میرے بھی والدین ہیں، جس طرح تمہارے بیوی بچے اس طرح میرے بھی بیوی بچے ہیں، جس طرح تمہاری ضروریات زندگی اس طرح میری بھی ضروریات زندگی ہیں. تو ضروریات زندگی ہونے کے اعتبار سے، جنس ہونے کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے مثلکم تم جیسا ہوں، لیکن مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے رب ذوالجلال نے اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ انسان تو انسان، کوئی فرشتہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. رب ذوالجلال کی مخلوقات کے اندر سب سے اعلیٰ مقام اگر ہے تو وہ انسانوں کے سردار محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ہر نبی کو اللہ پاک نے اس کی امت میں سے منتخب فرمایا، اور نہ صرف اس امت میں سے اس کا انتخاب فرمایا بلکہ اس کی جنس بھی وہی والی رکھی کہ وہ انسان ہی ہو.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انتخاب قریش مکہ سے فرمایا، اور انہی کی جنس میں سے انسانوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب ہوا۔ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی نشانی تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے دنیا کے اندر آنے کی تین بڑے سبب ہیں، تین بڑے سبب ہیں جو دنیا میں آیا ہوں۔ سب سے پہلا سبب میرا دنیا میں آنے کا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا کا ثمر، دعا کا نتیجہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے اندر مجھے رب ذوالجلال سے مانگا تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ بشرا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بشارت ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو میرے بارے کے اندر خوشخبری سنائی تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میں اس کی آپ لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں۔ اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، اور مسلم شریف، بخاری شریف دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد وانا احمد، کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ انا حاشر، میں حاشر بھی ہوں۔ کون سا حاشر؟ الذی یحشر الناس کہ علی قدمی، کہ ایسا حاشر کہ جس کے قدموں کے پاس، یعنی میرے جھنڈے کے نیچے ساری کی ساری انسانیت جمع ہوگی۔ میں ایسا حاشر ہوں، ایسا لوگوں کو جمع کرنے والا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا انا عاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی ہے آخری، انا عاقب، میں آخری ہوں۔ ایسا آخری کہ لا نبی الذی لا نبی بعد، جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری مسلم کے اندر اپنی یوں پہچان کروائی، اپنے چاروں ناموں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ ان چاروں ناموں کے اندر ایک احمد لکھا، جس کا نام لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارت دی تھی۔ تو حضور نے فرمایا یہ دوسرا بڑا سبب ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ میری پیدائش سے پہلے میری والدہ گرامی نے، میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کے بدن مبارک سے ایک روشنی نکلی، اور روشنی نے جا کے شام کے کیسر و کسرا کے محلات کو روشن کر ڈالا تھا، اور وہ میرا سبب بنا تھا میری والدہ کا خواب میرا دنیا میں آنے کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے کے جو تین بڑے اسباب اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائے، ان کے اندر سب سے پہلا سبب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی، جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد کے اندر مانگا، رب ذوالجلال نے دے دیا۔ پھر ساتھ ساتھ ان کے مقام اور منصب کو مانگا کہ ان کا جو مقام ہوگا، ان کا جو منصب ہوگا، جو ان کی فرائض منصبی ہوں گے، جو ان کی ذمہ داریوں کے اندر ذمہ داریاں ہوں گی، وہ بھی ساتھ ساتھ بیان فرما دی۔ سب سے چار بڑی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی ذمہ داری فرمایا یتلو علیہم، وہ نبی جس کو میں مانگ رہا ہوں، نبی آخر الزمان کو، وہ نبی ایسا ہو کہ یتلو علیہم، لوگوں کے سامنے میری آپ کی آیات کو تلاوت کر کر کے سنائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی، چار بڑے فرائض میں سے یہ سب سے پہلا فرض تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئے کلام کو امت کے سامنے آپ نے تلاوت کر کے سنایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منو عن، جس طرح سیدنا جبرائیل امین سے سنا تھا، اسی انداز کے ساتھ امت تک پہنچایا، یہ جائے کہ وہ امت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ابتداءً جو مخاطب لوگ تھے، وہ سارے کے سارے عرب تھے، سارے کے سارے عرب تھے، وہ عربی کو جانتے تھے، قرآن کریم عربی کے اندر تھا، تو 90% سے زیادہ احکامات ان کو سن کے سمجھ آ جاتے تھے۔ تو پہلی ذمہ داری جب نبی نے پوری کی تو وہ قرآن کریم سنتے چلے جاتے تھے، ان کو مطلب معنی مفاہیم کو ان کے سامنے کھلتے چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے۔ پھر دوسرا فرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سیدنا ابراہیم خلیل نے جو دعا کے اندر مانگا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ نبی ایسا ہو کہ جو ان امت والوں کو، ان لوگوں کو تیری کتاب سکھائے بھی، تعلیم دے اس کی۔ تو تعلیم کا مطلب کیا ہے کہ بے شک اہل زبان ہو، بے شک اس کا ترجمہ، اس کا معنی ان کو آتا ہو، لیکن اس معنی سے مراد خداوندی کیا ہے وہ اللہ کے نبی نے واضح کر کے بتلانی ہے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا مصداق ہوگا۔ 20 آیات کریمہ ایسی ہیں جو احادیث مبارکہ سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے بے شک صحابہ کرام اہل زبان ہونے کے باوجود انہوں نے جب نبی کی زبان اقدس اس کی تشریح کو نہیں سنا تھا، اس کے مفہوم کو نہیں سنا تھا، اس مراد خداوندی کو نہیں سنا تھا، تو ان لوگوں کو بھی دھوکہ لگ گیا تھا۔ جیسے ایک بہت ساری آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا
تو ضرور اس کے گناہ کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، ضرور اس کی گناہ کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ سنی تو سید صحابہ اکرام میں سے جلیل القدر صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پریشان ہو گئے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ آیت کریمہ تو بتلا رہی ہے کہ بھلے انسان جتنے بھی نیک اعمال کرے لیکن زندگی کے اندر اس سے کوئی گناہ کا صدور ہو گیا تو اس کا بدلہ، اس کی جزا، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ تو کوئی انسان نبی کے علاوہ ایسا نہیں کہ نبی تو معصوم ہے، اس کے علاوہ تو کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کسی نہ کسی درجے کی کوئی خطا نہ ہوئی ہو۔ تو پھر ہر بندے نے عالم برزخ کے اندر بھی سزا کو پانا ہے، اور جہنم کی سزا بھی ہر بندے کے مقدر ہونی ہے۔ بھلے بات کے اندر وہ جنت کے اندر چلا جائے لیکن جہنم کے اندر تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے ہر بندے نے جانا ہی جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، آپ نے اس غم کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی من یعمل سوءا یجز بہ، اس آیت کریمہ نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یجز بہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بدلہ تمہیں دیں گے، بھلے وہ دنیا کے اندر دیں، بھلے وہ عالم برزخ کے اندر دیں، بھلے وہ جہنم کے اندر دیں، تمہارے گناہوں کا بدلہ کسی نہ کسی صورت کے اندر تمہیں مل جائے گا۔ اور دنیا کے اندر جو تمہیں بیماریاں آتی ہیں، تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، وہ بھی تمہارے گناہوں کا بدل بن جاتی ہیں، اس سے تمہارے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے سر کے اندر درد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد کے بدلے کے اندر اس کی گناہ صاف فرما دی۔ کسی کو پریشانی ہوئی، اللہ پاک نے پریشانی کے بدلے کے اندر اس کی گناہ صاف کر دی۔ یہاں تک کہ اگر کسی بندے کو کانٹا بھی چبھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کے گناہ رب ذوالجلال اس کانٹا چبھنے کے بدلے کے اندر ظاہر فرما رہے ہوتے ہیں۔ کوئی چونٹی انسان کو کاٹ لے، چونٹی کے کاٹنے کے اوپر بھی انسان کی گناہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یجز بہ کا مطلب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرمایا۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا کہ ایک بندہ اپنا ایک سامان، کوئی موبائل ہے، کوئی چابی ہے، کوئی پیسے ایک جیب کے اندر ڈالنے کا عادی ہے، کسی جیب کے اندر وہ ڈالتا ہے اکثر، تو جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو ایک دم بلا بغیر سوچے سمجھے اس کا ہاتھ اس جیب کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس سامان کو، اس موبائل کو، اس گھڑی کو، اس چابی کو، اس پیسے کو کسی اور جیب کے اندر ڈال دیا، لیکن جب اس کو ضرورت پڑی تو بغیر سوچے سمجھے جس جیب کے اندر ڈالا کرتے اسی کے اندر اس کا ہاتھ گیا، تو وہ چیز اس کو وہاں پہ نہ ملی، تو ایک دم بندے کو پریشانی لائق ہوتی ہے کہ چیز مجھ سے گم ہوگی، وہ پریشانی لائق ہوئی اس کو۔ اس کے بعد اس نے اپنے باقی جیبوں کو ٹٹولا تو دوسری جیب کے اندر وہ چیز اس کو بھلے مل گئی، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اتنی سی پریشانی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی گناہوں کو ختم فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یجز بہ یہ آیت کریمہ انسان کے لیے وبال کا ذریعہ نہیں، انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام اس کا مطلب الٹا سمجھے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے معنی، اس کے مفہوم کو بالکل واضح کر دیا۔ تو یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو نبی آتے ہی دنیا کے اندر اس لیے کہ وہ دنیا والوں کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے معنی، مطالب، اس کے مفاہیم کھول کے، اس کی مراد کھول کے لوگوں کے سامنے رکھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کے رکھی۔ اور تیسرا منصب، تیسرا مقام والحکمہ، یہ سارے کے سارے کام وہ جو کرے وہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ کرے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ پریشانی کے اندر ہے تو اس کو مزید پریشان کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک اور حکم ٹھونس دیا جائے، ایسا شریعت مطہرہ ہم لوگوں کو حکم نہیں دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شخصیات کے مزاجوں کا خیال رکھا۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ ایک شخصیت حضور کے پاس آتی ہے، ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ معاملہ اس کا کیا حل ہے؟ اللہ کے نبی اس کو حل بتلا دیتے ہیں، اس کا مزاج دیکھ کے، اس کی شکل و صورت دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق اس کو حل بتلا دیتے ہیں۔ دوسرا صحابی آتے ہیں، وہی والا مسئلہ لے کے آتے ہیں، اللہ کے نبی اس کے برخلاف اس کو حل اس کا بتلا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب احادیث کے اندر یوں ٹکراؤ دیکھتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک صحابی نے یہی بات پوچھی، اللہ کے نبی نے کچھ اور بتلایا، دوسرے کو کچھ اور بتلایا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حکمت و بصیرت کے ساتھ فیصلے فرما رہے ہوتے ہیں کہ شخصیات کے معاملات کو، چہرے کے تاثرات کو دیکھ کے حکمت والی بات اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز اس کو زیادہ فائدہ مند ہو، زیادہ سود مند ہو۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کے سامنے فضائل کھول کھول کے رکھے، اتنے زیادہ فضائل رکھے، اتنے زیادہ فضائل، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کی دلیل ہے۔ اگر ہمارے نبی صرف اور صرف ہم لوگوں کے سامنے وعیدیں ہی وعیدیں رکھتے رہتے تو ہم لوگ ڈر ہی ڈر کے مر جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے ہم لوگوں کے اوپر اتنی بڑی بڑی آپ لوگوں کو جزا ملے گی، اتنے بڑے بڑے فضائل ملے گی، وہ نبی نے کھول کے رکھے حکمت و بصیرت کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت میں سے کہ جس طرح میں مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے بدن کے 360 جوڑ ہیں،
حضور نے فرمایا ہر بندے کے اوپر یہ لازم ہے کہ 360 جوڑوں کا صدقہ وہ روزانہ دیا کرے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول 360 صدقات روزانہ ایک بندہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے بات کو کھول کے رکھا، شفقت و محبت کی خاطر اپنے رحمت والے انداز کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ صدقہ صرف اور صرف پیسہ خرچ کرنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ دیا یہ صدقہ ہے، درود شریف پڑھ لیا یہ صدقہ ہے، کلمہ توحید پڑھ لیا یہ صدقہ ہے، رستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز تھی آپ نے رستے کے اندر ہٹا لی وہ صدقہ ہے، کوئی پریشان تھا آپ کو مسلمان بہن بھائی آپ نے اس کی پریشانی دور فرمائی وہ صدقہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی یہ صدقہ ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے مزید رحمت کا مزید حکمت کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام امت کو دیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں سارے کے سارے 360 صدقات کو اکٹھا کر کے ادا کروں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ چاش کے 2 نوافل ادا کر دے، پورے 360 آزاد 360 جوڑوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 360 صدقے کرنے کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جس بندے نے چاشت کے 2 نفل پڑھ لیے اس کے اندر مسجد کے اندر آنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ گھر کے اندر موجود ہیں گھر کے اندر پڑھیں، کسی اور مقام کے اندر مہمان ہیں وہاں پہ پڑھ لیں، آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ یوں صدقات اپنے بدن کے ادا کرنے کا طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام نے حکمت و بصیرت سے ہم لوگوں کو سمجھایا، تو یوں حکمت کے موتی نبی علیہ السلام نے بکھیرے، یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ثمر تھا، نتیجہ تھا۔ چوتھی ذمہ داری آپ کی تھی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ پاک وہ نبی جس کو میں مانگ رہا ہوں وہ لوگوں کی تزکیے بھی کرے، اپنی امت والوں کی تزکیے کرے۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ان کے من کو صاف کر دیں، ان کے من کے اندر حسد نہ رہے، بغض نہ رہے، تکبر نہ رہے، کینہ نہ رہے، کسی دوسرے بندے کی دشمنی نہ رہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے دلوں سے صاف کر دیں وہ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ کام بھی کیا، علم بھی لوگوں کو دیا، ساتھ ساتھ ان کے دلوں کے تزکیے بھی کیے۔ شروع کے اندر مکی دور کے اندر 13 سال نبی علیہ السلام نے 13 سال حضور علیہ السلام نے مکی دور کے ایمان کے اوپر محنت فرمائی ہے، اور اس ایمان کے اوپر محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنہوں نے ایک جھلک بھی آپ کو آگے دیکھا یا آپ کے تذکرے سن لیے تھے، ان سارے کے سارے کے دلوں سے رب ذوالجلال نے نفرت کو، حسد کو، بغض کو، تکبر کو، کینہ کو نکال باہر پھینکا، اور خود اللہ پاک نے نتیجہ بتلایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا، اس کے اندر تقوی ہی تقوی موجود تھا، اللہ کا ڈر تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی دشمنیاں موجود ہیں، حسد موجود ہے، کوئی مجھے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے میں دل کے اندر اس کے لیے دشمنی بو کے بیٹھ جاتا ہوں، کوئی میرا مال غصب کرے تو اس کے لیے تو اعلیٰ درجے کی دشمنی بو کے بیٹھتا ہوں، میرے دل سے وہ حسد نہیں نکلتا، وہ کینہ نہیں نکلتا۔ میرے ساتھ والا بھائی اگر اعلیٰ درجے کی گاڑی خرید لے، میرے دل کے اندر وہ حسد والے پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، میرے دل کے اندر وہ للچائی ہوئی نگاہیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے مال کو غصب کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں۔ یہ جائے کہ مجھے چاہیے یہ تھا کہ میں اس کے لیے دعا کرتا، اللہ پاک اس کو مزید برکتیں نصیب فرماتا، لیکن حسد کی وجہ سے میں اس کی مخالف بنتا چلا جا رہا ہوتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اوپر محنت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ کرنا۔ تو تزکیے کا نتیجہ پھر صحابہ کرام کا عمل سے دنیا والوں نے دیکھا ہے۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو صحابہ کرام نے پھر عملی نمونے پیش کیے، وہ صحابہ جو ایمان لانے سے پہلے میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، دوسرا کہ میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، ان کے درمیان جنگیں شروع ہوتی تھیں، برسہ برس تک وہ جنگیں رہا کرتی تھیں، لیکن ایمان کے اندر آنے کے بعد جو پہلے ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے کئی بار احادیث مبارکہ سنی ہوگی کہ میدان جنگ کے اندر زخمی بھی پڑے ہوئے، شہداء بھی پڑے ہوئے، تو ایک زخمی کو تڑپتا ہوا دیکھ کے دوسرا صحابی اس کے لیے پانی لے کے آتے ہیں، وہ پانی کو منہ لگانے لگتے ہیں، دوسرے صحابی کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے۔ ایسا ہی اثار کا جذبہ دوسرے کے پاس لے کے گیا، اس نے تیسرے کو دیکھا، تیسرے کے پاس لے کے گیا، اس نے چوتھے کو دیکھا، جب چوتھے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، جب تیسرے کے پاس دوبارہ لوٹ کے آیا وہ بھی شہید ہو گیا، جب دوسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گیا، جب پہلے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو سارے کے سارے صحابہ نے چاروں نے ایک دوسرے کے اوپر ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جذبات اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود قربانیاں پیش کر لیں اور اللہ کے حضور سرخرو ہوئے کامیاب ہوئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تزکیے کا نتیجہ تھا۔ تو آج بخاری شریف اور علوم کی صورت کے اندر جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا عمل جاری ساری ہے، اور مشائخ کی صورت کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی
صاحب شریعت شیخ ہو اس کے ساتھ متصف ہو کے اس کے ساتھ بیعت کا سلسلہ رکھ کے اس سے اپنی اصلاح کروانے والا سلسلہ، اس کی نسبت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتی ہیں۔ الحمدللہ اس امت کے اندر وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی چاروں فرائض منصبی کو حضور علیہ السلام نے اس امت کے سپرد کی ہے۔ تلاوت کرنا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بن چکا ہے، پھر اس قرآن کریم کو سیکھنا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بن چکا ہے، سیکھنے کے بعد امت تک حکمت و بصیرت کے ساتھ پہنچانا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بن چکا ہے، پھر حکمت و بصیرت کے ساتھ پہنچانے کے بعد اپنا تزکیہ کرنا اور تزکیے کی فکر کر کے کسی کامل شیخ کے ساتھ تعلق رکھ کے بیعت کا سلسلہ رکھ کے اپنی اصلاح کروانے کی کوشش کرنا یہ بھی ہم لوگوں کی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کے فرائض منصبی جنہوں نے احسن انداز میں ادا فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق خود کو ہم سب کو بھی خود کو ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر فرمایا وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ عزیز الحکیم زبردست حکمت والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ خود حکمت والے ہیں، تو یہ حکمت والی ساری کی ساری صفات ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ ہم بھی اللہ پاک سے مانگتے ہیں کہ اس نبی کے صدقے اللہ پاک کی صفات ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا حضرات نے سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب